الحمد لله حمدا كثيرا سبحان الله سبحان الله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا والصلاة والسلام على حبيبه بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه الذين كانوا للإسلام قمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي حق يا نبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله السلام علیکم یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک وصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا نور اللہ وعلى آلک صلی اللہ علیہ وسلم. اربن سپورا سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کا یہ روحانی جلسہ ہربنسپورہ عامر ٹاؤن ہربنسپورہ لاہور کا جن دوستوں کی خدمت اور محنت کا نتیجہ ہے. اللہ تعالی ان کی نیک مرادیں پوری فرمائے. آمین. جس طرح کے اعلان ہوا ہے کہ ناچیر کا
آج کا موضوع مولوی طارق جمیل کی شان رسالت میں بے ادبی اور بہتان کا رد اور جواب۔ یا رسول اللہ، آپ چاہیے اس کا وہ بیان جس کا رد مقصود ہے، رات گزشتہ سفر کے دوران سننے میں آیا تو فوراً میں نے تہیہ کیا کہ انشاءاللہ العزیز کل کے جلسہ میں یعنی آج کے جلسہ میں اس کی حقیقت کو ضرور کھولوں گا۔ سبحان اللہ۔ میرا مخاطب طارق جمیل نہیں، نہ اس کے معتقدین ہیں اور نہ ان کی اصلاح مقصود ہے، صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کے صحیح العقیدہ لوگوں کے عقیدے کا تحفظ ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ دوستان گرامی، وہ بیان ریکارڈ ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے مسلک کا ایک مولوی ہے زرولی خان، اس کا بیان بھی ساتھ ریکارڈ ہے۔ اس نے طارق جمیل کو کہا ہے کہ یہ زندیق ہے۔ زندہ باد۔ زرولی خان نے کہا، مفتی زرولی خان دیوبندیوں، یعنی اس نے محسوس کیا ہے کہ اس کا بیان بالکل صدیقی پر مبنی ہے، لیکن وہ کما کو مسئلے کی وضاحت نہیں کر سکا۔ میں انشاءاللہ العزیز پوری وضاحت کروں گا۔ سبحان اللہ، حق ہے، زندہ باد۔ دوستان گرامی، غور سے سننا میری بات۔ سب سے پہلے وہ بیان سناتا ہوں ریکارڈنگ کی شکل میں تاکہ محفوظ ہو جائے سب کے پاس۔ لگاؤ یار مائک چلاؤ۔ جو میرے نبی نے فرمایا، سننا، یغلبن الکریم و یغلبہن اللئیم، اور فرمایا جو کمینے لوگ ہوتے ہیں، کمینے کا لفظ میرے نبی کے استعمال کر رہے ہیں کہ جو کمینے لوگ ہوتے ہیں بیویوں کو دبا کے رکھتے ہیں، اور جو شریف لوگ ہوتے ہیں بیویوں سے دب کے چلتے ہیں۔ ڈر رہی ہیں ان کی، اس کی عزت رہتا، میرے بچوں کی ماں ہے، یہ میرے بچوں کی ماں ہے، اور یہ میری نسل کی محافظ ہے، میری نسل اس کی گود میں پروان چڑھ رہی ہے، اس کی چھاتی کا دودھ پی رہی ہے۔ اس شرافت کی، اس عزت نفس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ شریف آدمی اپنی بیوی سے دب کے چلتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے، اور آپ نے فرمایا میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیوی سے دب کے چلوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ اس کے ساتھ مجھے شرافت کا ٹائٹل ملے گا کہ میں بیوی کو دباؤں اور مجھے کمینے کا ٹائٹل ملے، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اچھی بات بگاڑنا یہ صدیق، چلنا صدیق، یہ زرولی خان اہل حق کا صدیق یہ ہے، اہل باطل کا صدیق ذاکر نائک، یہ
تو پورے عالمی ایجنٹ ہے، زرخرید ہے کفار کے. ان کو ذمہ داری دی ہے کہ اسلام کو تس نس کرو، خدا ان کو تس نس کرے گا. اسلام کو بڑے بڑے ابو جہل نہ تس نس کر سکے، یہ کیا چیز. آج کل ایک اور ڈرامہ بازی شروع کی ہے. کہتے ہیں کہ جو لوگ بیویوں سے دبتے ہیں وہ شریف ہے، غریب ہے، اور جو بیویوں کو دباتے ہیں وہ کمینے ہیں. اور حدیث کہتے ہی میرے نبی نے کہا ہے. اب وہ واقعہ سن لے آپ پورا، اتنے بچے نہیں ہیں، علماء نہ صحیح لیکن آخر علماء کے دوست ہو. پوری روایت میں آپ کو سناتا ہوں. تحتاوی صفحہ 201 پر یہ واقعہ موجود ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر تشریف لے گئے تھے، وہی نماز پڑھ رہے تھے. آپ کی عادت تھی کہ جس زوجہ مطہرہ کے گھر آپ کا نمبر ہوتا جانے کا، وہاں کچھ نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے. ام سلمہ کا پہلے خاون سے 2 بچے تھے. ایک بچہ عمیر اور ایک بچی زینب. آپ نے جب نماز شروع فرمائی تو وہ عمیر آیا تو آپ نے اس میں سے کیا تو وہ ہٹ گیا، سامنے سے نہیں گزر. تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ وہ زینب جو تھی بچی، وہ نماز کے آگے آئی. آپ نے اس کو اشارہ سے کیا کہ نمازی کے آگے نہیں گزرتے، لیکن وہ گزر گئے. نماز کے بعد آپ اس پہ ایسا دیکھ رہے تھے اور فرماتے تھے نا کے ساتھ وہ عقل و دین. عورتوں کی عقل بھی گٹھیا ہے، دین بھی کمزور ہے. یغلبن الکرام، شریفوں پر غالب آتی ہے. ویغلبہن اللئام، اور کمزاد تو ان کو خوب دبا لیتے ہیں. یہ آپ خوش نہیں تھے، آپ نے ناراضگی میں کہا ہے. اور اس بچی کو تنبیہ کر کے بڑی عورتوں سے آپ نے گلہ کیا کہ یہ بڑی ہو کر کے اس طرح اخلاق رکھتی ہے. لیکن یہ زندگی کو بولے دیکھو یہ اس نے کیا بنا ہے. میرا دعویٰ ہے کہ یہ روایت جو میں بیان کرتا ہوں یہ ہے اصلاً نسلاً نسباً حسباً. اس کے علاوہ زندگی کے پاس ایک چیز بھی موجود نہیں. وہ یہی ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، تباہ و برباد کرتا رہتا ہے. زندگی کا یہی کام ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا، اور کہا قرآن میں ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے. آپ حیران ہیں یہ کون سا قرآن ہے ہوئی؟ قرآن میں تو 500 آیتیں نماز کی تاکید کی آئی. تو آگے ہے وان تم سکارا، جب تم نشے پی چکے ہو اور نشے سے 2-4 ہو تو یہ نماز اس وقت نہیں ہوگی. دیکھو وان تم سکارا نہیں کہا نا، آدھی آیت پڑھی، یہ زندگی کی علامت ہے. آپ کو کہا کہ سر موڑنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. ولا تحلقوا رؤوسکم، قرآن شریف میں سر کے بال نہ موڑنا، حالانکہ وہ محرم کے لیے ہے کہ جب آپ نے احرام باندھا ہے حج کا یا عمرے کا تو فلا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ پہنچ جائے اور وہ قربان ہو جائے، اس کے بعد آپ نے بال لینے ہیں. وہ آگے کا حصہ چھوڑ کر کے پیش کرتا ہے تو غلطی پیدا ہوتی ہے. یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دین اسلام کو محفوظ فرمائے. اور دوستو، جناب نے دونوں بیان سماعت کیے، ناچیز دونوں پہ تبصرہ کرنا. سب سے پہلے طارق جمیل کی بات جس پر سخت ترین حکم شرعی لگایا جا سکتا ہے جی وہ اس کے آخری الفاظ ہیں جی جن کو وہ حدیث کے الفاظ ظاہر کرنا چاہ رہا ہے، جی لیکن وہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، اس کے اپنے الفاظ ہیں. اس کو میں ثابت کروں گا. وہ یہ کہہ رہا ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی گھر والیوں سے دب کے رہتا ہوں، دب کے چلتا ہوں. یہی لفظ میں اپنی گھر والیوں سے دب کے چلوں تاکہ میرے نام کے ساتھ شرافت کا ٹائٹل لگے. یہ مجھے پسند ہے. اپنی گھر والیوں کو دبا کے چلوں اور میرے ساتھ کمینے ہونے کا ٹائٹل لگے تو میں برداشت نہیں کرتا. اس کے قریب قریب الفاظ ہیں. کتے کا بچہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی کوئی ایسی حدیث مبارک نہیں اور کسی حدیث میں یہ الفاظ نہیں کہ میں اپنی گھر والیوں سے دب کے چلوں تاکہ میرے ساتھ شرافت کا ٹائٹل لگے. یہ حضور کے الفاظ نہیں ہیں اور انہی پر پکڑ ہوتی ہے. جی سننے والے لوگ یہ سمجھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں سے دب کے چلتے. پنجابی میں اس کو کہتے ہیں سوانی دے تھلے لگ کے چلنا. دب کے چلنا اردو کا لفظ ہے. سوانیاں دے بی بی دے تھلے لگ کے رہنا یہ پنجابی دا لفظ ہے. یہ شریف اور عزت دار لوگ ان الفاظ کو گوارا نہیں کرتے. کسی کے متعلق کہا جائے سوانی دے تھلے لگ کے رہتا ہے، عورت اپنی گھر والی سے دب کے چلتا ہے. کوئی عزت دار بندہ گوارا نہیں کرتا، بلکہ کوئی شریف عورت اپنے متعلق یہ کہنا گوارا نہیں کرتی کہ اس کے متعلق کہا جائے کہ یہ اپنے میاں کو نیچے لگا کے چلتی ہے. انتہائی گھٹیا الفاظ. عرف اور معاشرے کے اندر یہ الفاظ توہین میں استعمال ہوتے ہیں، تعظیم میں، احترام میں نہیں ہوتے. اور ہمیشہ توہین اور تعظیم کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے. بے شک بے شک بے شک. یہ الفاظ بہت گھٹیا ہے اور شان رسالت کے خلاف ہیں. جی عامت الناس یہ سمجھیں گے کہ نعوذ باللہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گھر والیاں ازواج مطہرات وہ کچھ شریف عورتیں نہیں تھیں، وہ اپنے خامند کو نیچے لگا کر رکھتی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نیچے لگ کے رہتے تھے. تو اس سے تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ اسلام پر کتنا بڑا اعتراض ہوگا کہ پتہ نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں کے نیچے لگ کر پتہ نہیں کیا کیا باتیں بناتے رہے، کیا کیا باتیں کرتے رہے، کیا کیا حکم سناتے رہے. ایسی باتیں، ایسے اعتراضات دشمنان اسلام کی طرف سے اٹھیں گے. آپ یہ کبھی گوارا نہیں کریں گے کہ ایسے الفاظ گھٹیا رسول اکرم کی طرف منسوب کیے جائیں. حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ ہمیشہ رسول اکرم کے گھر میں ایک امتی بن کر رہی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ امتی اپنے نبی اور رسول کے سامنے کتنا نیاز مند بن کے رہتا ہے. کیا بات ہے استاد جی. اس میں کوئی دوسری کلام نہیں ہے. مسلمان لوگ جو ازواج مطہرات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں محترمہ مومنوں کی ماؤں کی سیرت پڑھتے رہتے ہیں، ان پر یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ازواج مطہرات سے کبھی کوئی ایسا
عمل نہیں ہوا جس سے کہا جائے کہ وہ معاذ اللہ شرافت کا معیار نہیں رکھتی تھی. انتہائی اعلیٰ کردار رسول اکرم کے اہل بیت کا تھا. سبحان اللہ. انتہائی اعلیٰ کردار. جبکہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے، طارق جمیل کی بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ بھی معاذ اللہ دوسری عورتوں کی طرح دبانے کی کوشش کرتی تھی. توبہ توبہ توبہ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے پتہ چلتا ہے آپ اللہ تعالی کے سوا کسی کے آگے دب کے نہیں چلے. اس کے ساتھ کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہو سکتا. کوئی بندہ بھی سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے والا یہ کبھی نہیں مان سکتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سامنے دب کے چلے. بے شک بے شک. بات سمجھ آئی؟ ایمان سے بتانا ایسے ہے یا نہیں ہے؟ بے شک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکمت کے ساتھ رویہ سب کے ساتھ رہا ہے، لیکن مغلوب ہو کر رہنا، دب کے رہنا، حتیٰ کہ جہاں پر حق بات کہنے کی ہو وہ بھی نہ کہنا، دب کے چلنے کی وجہ سے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. جی ہاں. اب بات کو سمجھنا، یہ اصل بات ہے جو قابل گرفت ہے. جو الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہے اپنی طرف سے بنا کر، اور گھٹیا الفاظ جو امت کے شرفاء کے لیے استعمال کرنے کے قابل نہ ہوں، اور ان حضرات کو، شرفاء کو، عزت دار لوگوں کو وہ غیظ و غضب دلا دیں. کیسے ممکن ہے ایسے الفاظ کسی مسلمان کے منہ سے نکلیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. دوستو یہ الفاظ اس کے اپنے ہیں، میں اسی کو ثابت کروں گا. اب میں سب سے پہلے اس روایت کی اصل کی طرف جانا چاہتا ہوں. آج ہی میں نے اس روایت کے متعلق تمام کتابیں جتنا نظر سے گزر سکتی تھی گزاری اور اس روایت کی حقیقت تک پہنچا. اس کے علاوہ میں صحیح حدیثیں جو ہیں ان تک پہنچا، وہ سب آپ کو سمجھ. دوستو سمجھنا، یہ روایت جو اس نے پڑھی، جس کے لفظ اس نے پڑھے یغلبن الکرام و یغلبہن اللئام، سب سے پہلے اس کے اصل حوالے کی طرف جانا چاہتا. اس کا حوالہ اصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے اس کا حوالہ ملتا ہے خطیب بغدادی کی تاریخ و بغداد کے، حضرت بی بی خیزران کے حالات کے. خیزران، بی بی خیزران کے حالات میں یہ حوالہ ملتا ہے، لیکن اس کی سند نہیں ہے. اس کی سند نہیں ہے. شیر کی للکار. اس کے بعد اتنے الفاظ کا، اتنے اگلے نہیں، وہ تو الفاظ ہیں ہی نہیں نا حدیث میں، جو بغیر سند کے، بغیر اصل کے جو روایت ہے نا، اس کے لفظ یغلبن الکرام و یغلبہن اللئام. کریم لوگ، شریف لوگ عورت سے مغلوب ہوتے ہیں، عورتیں ان پر غالب ہوتی ہیں، اور
کمینے لوگ عورتوں پر غالب ہوتے ہیں، بس اتنا الفاظ، ان کی سند پہلے نہیں ہے، کوئی مائی کا لال اس کی سند کائنات میں نہیں دکھا سکتا۔ یہ محدثانہ باس میں کر رہا ہوں۔ ظفر علی خان نے صرف طحطاوی کا حوالہ پیش کیا ہے۔ طحطاوی حنفی احمد مصری رحمہ اللہ، انہوں نے ہماری فقہ کی کتابیں جو ہے نا، خصوصاً عنایہ اکملی شرح ہدایہ سے لیے، یہ روایت ادھر سے لی، ان کے پاس بھی سند نہیں ہے۔ صاحب فتح القدیر محقق علی الاطلاق محقق ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ہدایہ پر شرح فتح القدیر لکھی ہے، انہوں نے اس کا حوالہ سنن ابن ماجہ کا دیا، لیکن یہ جو الفاظ طارق جمیل نے پڑھے ہیں، یہ الفاظ ہیں ہی نہیں، ابن ماجہ کے اندر یہ لفظ ہیں ہی نہیں۔ عنایہ شرح ہدایہ سمجھنا، خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد نمبر 2، عنایہ شرح ہدایہ نمبر 3، ہدایہ شریف کی شرح خبازی کی، اس کا حوالہ دیا تفسیر روح البیان شریف والوں نے، میرے پاس ادھر ہے یہ، اس کے اندر روبیہ کے الفاظ ہیں، وہ بھی بغیر سند کے ہے۔ میں تمام پوری روایت پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ یہ چند کتابیں ہیں کہ جنہوں نے بغیر سند کے اس کو حدیث بنا کے پیش کیا ہے، پھر یہ مشہور ہوگی لوگوں میں، حتیٰ کہ شہرت کی بنا پر مولا روم مثنوی رومی کے اندر شیخ رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب مثنوی رومی کے اندر ان الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو نقل فرما رہے ہیں، در بیان حدیث انہن یغلبن العاقل و یغلبہن الجاہل، کہ وہ عورتیں عقل مند پر غالب ہو جاتی ہیں اور جاہل سے مغلوب ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر عاقل اور جاہل کے لفظ ہیں، کرام اور لیام کے نہیں ہیں۔ شیخ رومی نے پھر اس کے تحت حکمت کی بات بھی لکھی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ہوگا۔ یہ چند حوالہ جات ہیں اس روایت کی، لیکن بغیر سند کے ہیں۔ میں اب وہ پورے الفاظ جو ہماری فقہ کی کتابوں میں ہیں اور ظفر علی خان نے جس کا خلاصہ پیش کیا، صاحب ہدایہ نے، ہدایہ شریف جو فقہ کی مشہور کتاب ہے، انہوں نے اس روایت کی طرف اشارہ کیا، اشارہ وہ اشارے اس طرح کیا، وہ یدرا بالاشارہ کما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوالدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، کہ اشارے کے ساتھ نمازی اشارے کے ساتھ گزرنے والے کو روک دے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کے 2 بچوں کے ساتھ ایسا کیا۔ عنایہ شرح ہدایہ کے اندر اس کی وضاحت اور الفاظ یہ لکھے ہوئے ہیں، حیث کان یصلی فی بیتہا فقام ولدها عمر لیمر بین یدیہ صلی اللہ علیہ وسلم فاشار الیہ ان قف فوقف ثم قامت بنتها زینب لتمر بین یدیہ فاشار الیہا ان قفی فابت فمرت فلما فرغ من صلاته قال ناقصات العقل ناقصات الدين صواحب يوسف صواحب قرصف يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام۔
کہ بچے حضرت ام سلمہ کے پچھلے خامن سے حضور کے گھر میں حضور جب نماز پڑھ رہے تھے تو بیٹا آگے گزرا عمر نام کا، حضور نے ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ رک گیا، اور بچی گزری، حضور نے اشارہ کیا، وہ نہ رکی، گزر گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز پڑھنے کے بعد حضور نے فرمایا کم عقل کم دین، یہ یوسف والیاں کرسف والیاں یہ کریموں پر غالب ہو جاتی ہیں اور کمینوں سے وہی بات دب کے چلتی ہیں۔ ہاں جی، پنجابی کہہ سکتے ہیں کہ شریفاں تو ڈاڈیاں ہو کے رہندیاں نے، کمینیاں تو ماڑیاں ہو کے رہندیاں۔ یہ حدیث سے لفظ انہاں ذکر فرمائے نے، لیکن سمجھو انہاں دی کوئی سند نہیں، اصل حوالہ ابن ماجہ شریف کا ہے۔ ابن ماجہ شریف، ابن ماجہ شریف کا حوالہ ہے۔ ابن ماجہ شریف یہ ہے میرے ہاتھ میں، حدیث نمبر ہے 948 ابن ماجہ شریف، باب ما یقطع الصلاۃ۔ زلولی خان نے تاتاری کے علاوہ آگے کتابیں کھولنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس وجہ سے وہ ادھر ہی رہ گیا۔ یہ الفاظ سنو جی، یہ بھی ذہن میں رکھنا، یہ جو ابن ماجہ کی روایت پڑھ رہا ہوں اس کی بھی سند ضعیف ہے، اس کی بھی سند ضعیف ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی حجرۃ ام سلمہ فمر بین یدیہ عبد اللہ او عمر بن ابی سلمہ فقال بیدہ فرجع فمرت زینب بنت ام سلمہ فقال بیدہ هكذا فمضت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن اغلب۔ سبحان اللہ۔ وہ بے سند باتیں، بے سند روایتیں انہوں نے پڑھی، جو سند کے ساتھ ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں، اور ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں کہ سب نے لکھا ہے سند ضعیف ہے۔ جو ہے اور جو ضعیف کے الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ باقی وہی ہے، بچہ گزرا تو حضور نے اشارہ فرمایا، وہ رک گیا، لڑکی گزرے تو حضور نے اشارہ کیا، وہ نہیں رکی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر آپ نے فرمایا ہن اغلب، ہن اغلب، یہ ڈاٹیاں نے جس کا مانا کی ہوتا ہے پنجابی، یہ سارے عرف استعمال ہوتا ہے، اب بابا یہ بڑی ڈاٹی کا، لیکن یہ عورتوں کی تعریف نہیں۔ اس لیے بندے آخر نا، بندے آخر بڑھیا یہ بڑی ڈاٹی قوم ہے، اسی طرح ہی جس طرح اصا پنجابی کسی کو کہنے جس لیے نانا چنگی گل مننے یہ بابا بادشاہ بندہ وا، وہ مطلب کی آ سبحان اللہ، یہ کسی کی منتا نہیں، یہ تعریف نہیں، یہ مدح دے لفظ نہیں جی، یہ مذمت دے نہیں۔ ہن اغلب ڈاڈیاں نے، امام ابو الحسن سندھی رحمہ اللہ نے
شرح سنن ابن ماجہ میں لکھا ڈاڈیاں کا مطلب یہ مردوں نالوں گناہ کرنے چنگے رہندیاں نے. حضور نے واقعہ تے بظاہر بنیا سی، واقعہ تو بنا تھا لڑکے لڑکی کو نماز کے اندر گزرنے کا، لیکن حضور نے اشارہ فرما دیا. لڑکے سے کہا رک گئے، لڑکی سے کہا نہیں رکی. حضور نے فرما دیا ہن اغلب، یہ غالب ہیں، یہ ڈاڈیاں ہیں، یہ ڈاڈیاں ہیں، یہ ڈاڈیاں نے. حضور دے کہنے کا مطلب عورتاں مرداں دی نافرمانی بہتیاں کر دیاں نے. ڈاڈیاں نے تا کر کے لڑکا روک گیا ہے، یہ میرے اشارے دے ہوندیاں پھر بھی لنگ گئی ہے. جی استاد جی زندہ باد. وہ سمجھ آئیے سونے ہو. کاش کے ممبر پہ بیٹھنے والے پہلے شریعت کو سمجھتے پھر ممبر پر بیٹھتے. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اور بڑے بڑے اماموں نے لکھا ہے جب تک 40 سندوں کے ساتھ ہم روایت نہیں پڑھتے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے روایت کا مطلب سمجھ نہیں آتا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کسی ایک کتاب کو پڑھ کر مسئلہ بیان نہیں کر سکتا. بعض اوقات 10 کتابیں امام شامی نے رسائل کے اندر لکھا ہے، رسم المفتی کی عقود کی شرح کے اندر لکھا ہے. فرمایا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے 10 کتابیں غلطی کرتی چلی جاتی ہیں، لہذا پہلے شریعت کو سمجھو پھر کتاب پڑھنے کی کوشش کرو. زندہ باد استاد جی زندہ باد. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہدایت نامہ ہر گاڑی کا ہدایت نامہ، ہر مشینری کا ہدایت نامہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ہدایت نامے کو پڑھ کر نہ گاڑی کھول سکتا ہے نہ گاڑی بنا سکتا ہے. بنا مرشدارا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اس امت کی تباہی کے لیے یہی کافی ہے. ہر لئی میں رازدار دین شدہ، ہر کمینہ دین کا رازدار بن کر بولنا شروع کر دیتا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی میں لکھا ہے عالم کے سوا دوسرا واز نہیں کر سکتا. پوچھا حضور عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا دوسرے کی امداد کے بغیر شریعت کا جو بھی مسئلہ ہے صحیح بتا سکتا ہو. حضرت امام مالک فرماتے ہیں جو مدینے کا امام ہے شریعت کا دوسرا امام ہے، سب سے پہلے حدیث کی کتاب لکھنے والا امام مالک. آپ فرماتے ہیں جب تک مجھے 70 اماموں نے اجازت نہیں دی پڑھانے کی، بولنے کی، میں نے بولنے کی ضرورت نہیں کی. میں پنجابی اگر آ کے آوا اتنے جی بھی پوچھو سے ہاتھ رکھو وہ ایمان اس قوم کا عنایت پٹی بھی ایمان ہے. بلے 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 شفقت ایمان بھی ہے. فساد اتنے پہ نہیں. توجہ سونے سنن ابن ماجہ کی حدیث جو کچھ انہوں نے سنایا
وہ بغیر سند کے تھا. ہائے ہائے ناچیز نے اصل سند سنائی لیکن اس کے اندر بھی دخل نہیں کیا, بتا دیا یہ ضعیف ہے. خیانت نہیں کی, جو کتابوں میں لکھا ہے اس کے مطابق بتا دیا. پھر مطلب بھی بتا دیا. اماموں نے لکھا ہن اغلب, ہن اغلب ایڈا دیا نہیں. کی مطلب یہ مردوں نالوں کئی بار ود کے بھی کام کر جاندیاں نے. مردوں کی نافرمانی ود نے, اللہ رسول کی نافرمانی یہ ود نے. یعنی ہن افراد مراد نہیں جی. اب ان کو یہ خبر ہی نہیں ہے. جیسے الرجل خیر من المرأة کے اندر الف لام حقیقت کا طبیعت من حیث ہیا کا بولا جا رہا ہے, جس سے محملہ قدمائیہ بنتا ہے منطق کے مطابق. اس کا مطلب ہے حقیقت مرد حقیقت عورت سے افضل ہے. ہر مرد نہیں. کیوں؟ کئی عورتیں سیدہ خاتون جنت کی طرح ایسی ہیں کہ کروڑوں مرد مل جائے تمہارے ہمارے جیسے تو ان کے دربار کے کتوں کو بھی نہیں پہنچ سکتے. بے شک بے شک. یا رسول اللہ عظمت اسلام, عظمت مصطفیٰ, عظمت اہل بیت. یار کیا ہوا, میں ان کو مخاطب نہیں کر رہا, صرف حقیقت کھول رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کی باتوں پر گمراہ نہ. ہائے ہائے بے شک. میں قسمیہ کہتا ہوں, طارق جمیل سے یہ سوال کرو, اگر اس کا جواب دے دینا اس کا شاگرد ہوں. اللہ ہے. اس کو کہو ہن اغلب, یہ حکم جو لگ رہا ہے یہ بعض عورتوں بعض افراد امرأت کے حوالے سے لگ رہا ہے یا کل. جیسے الرجل خیر من المرأة, مرد عورت سے افضل ہے, یعنی حقیقت مرد حقیقت عورت سے افضل ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. ہر بندہ نہیں. ہاں جی. حقیقت اللہ تعالیٰ نے مرد کی حقیقت ایک بے مثال سے بنائی ہے, عورت کی حقیقت اس طرح اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی. طبیعت دیکھی, بات کو سمجھنا. اور یہ قانون ہے کہ جہاں الف لام حقیقت کا ہو, من حیث ہیا کا ہوتا ہے نا, وہاں پر حکم حقیقت سے بعض افراد کی طرف سرایت کر جاتا ہے. جس طرح کہ یہ کہنا درست ہے کہ بعض الرجل خیر من المرأة, بعض مرد عورتوں سے افضل ہیں. یہاں پر یہ ہن اس سے پوچھو یہ قضیہ کون سا ہے. ہن اغلب جو ہے یہ محملہ ہے. محملہ جزیہ کے حکم میں ہوتا ہے, افراد کی کمیت یہاں بیان نہیں ہوئی, لہذا جزیہ کے حکم میں ہوا, جس کا مطلب یہ نکلے گا ارے بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو مردوں سے ڈالی ہوتی ہیں. ساری عورتیں نہیں, جنہیں پہلو اشارہ کر گیا یہ عورتوں کی تعریف نہیں, منقصد ہے, نقص ہے. عورتوں کے متعلق کہا جائے مرد سے دب کر چلتا ہے, مرد تو ڈاڈی ہے, مرد تو ڈاڈیاں نے, فلانی برادری دیا عورتیں مرد تو ڈاڈیاں نے. سمجھو انہوں برادری دیا عورتوں کی یہ تنقید ہے, دسیا انہوں کی مذمت ہو رہی ہے, تعریف نہیں ہو رہی. سجنا قربان جاواں, کیویں آکھاں گے سارے سونے نبی گھر والے یا سید
شرم آنی چاہیے. کبھی گائے گا نہیں جی. معلوم ہوا ہننا یہ قضیہ معاملہ ہے اور معاملہ جزیہ فی قوت الجزیہ ہوتا ہے جی. اس کا مطلب یہ نکلا وہ جیویں دی گزری ہے جی. جیویں دی گزری ایویں دیاں کئی ہون گیاں ہیں جیڑیاں ڈاڈیاں نے میں محمد رسول اللہ ہو کے اشارہ کیتا ہے وہ بھی گزر گئی. سبحان حضور نے اشارہ کیتا ہے کہ ایویں ورگیاں ڈاڈیاں ہوندیاں نے. جی. خدا دے بندیا حضور دا گھرانہ او دے ورگا تھوڑا سی. حضور دا گھرانہ اللہ خود قرآن میں فرماؤں ہے سبحان اللہ. سبحان. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اور میرے نبی کی گھر والیاں تم جہان زمانے کی عورتوں کی طرح نہیں ہو. اور جن کے بے مثال ہونے کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے. پھر نبی کیسے کہہ سکتے ہیں میں اپنی گھر والیوں سے کب کے چلتا ہوں. وہ بولے اور ستی بیماری تیرا گم سم رہنا ہی ڈر لا گیا. صحیح گل. ان بندے کوئی اور جانا سارے ٹائم فون جانے ساڈے ورگے تو بیٹھا ہوتا تو بغیر تم سنن ہی نہیں جانے. اچھے لوگ منہ صرف اٹھانے والے ہوتے ہیں کہ جو گرے ہوئے کو اٹھا کر پتہ نہیں کہاں تک لے جاتے ہیں. جی. ورنہ ایمان سے کہتا ہوں اگر دور ایسے گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانے والا نہ ہو دور اسلام کو ان کو ممبر کی کوئی لکڑی کو بھی کوئی ہاتھ نہ لگانا بے شک. اسے صرف اتنا پوچھو ہننا اغلب یہ قضیہ کون انہوں کی پتا جی قضیہ کی. کیونکہ میں جواب دے چکا ہوں آپ کو دے سکتا سن کے جواب دے سکتے. توجہ ہے پھر سنے گا تو اس سے اگر اسی کے اندر تھوڑی سی بحث چھیڑ لی جائے تو ختم ہو جائے گا. سمجھ نہیں آئی بات کی. افراد پہ حکم لگ رہا ہے افراد کی کمیت بیان نہیں ہو رہی. اس کو کہتے ہیں معاملہ اخرائیہ معاملہ متاخرین کا. اور معاملہ متاخرین کا فی قوت الجزیہ بالکل اصول مسلم ہے. یہ اس کا منطق جی جی اور منطق معیار علوم ہے. امام غزالی فرماتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے کہ جو منطق نہیں جانتا یعنی یا تو طبی طور پر یا پھر مضبوط پڑھنے کے بعد جانتا نہیں ہے اس کے علم پر فرمایا کوئی اعتماد نہیں. فلا ثقت بعلوم. دیکھو شکر ڈانڈ لا دیتی سرکار کے گھرانے نو بچ رکھ لیا یار. افسوس اب بولتے نہیں ہے. میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ بلکہ قرآن ایسا کلام کرتا ہے کہ بظاہر بات رسول کی ہو رہی ہوتی ہے. خطاب یعنی ان سے ہو رہا ہوتا ہے لیکن مراد نہیں ہوتی. جی ہاں جی اللہ تعالیٰ کا ارادہ امت کا ہوتا ہے. یہ فقہ کی کتابوں میں ہاں جی یہ الکفایہ شرح ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے. جی ہاں اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ کلام کرتا ہے اپنے حبیب سے. جی حبیب کلام کرتے ہیں لیکن وہ خود اپنے آپ کو مراد نہیں لے رہے ہوتے اور لوگوں کو مراد لیتے. جی ہاں مشکات کی حدیث سناتا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں آقا نامدار زیادہ تر دعا فرمایا کرتے ہیں اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک علی دینک. اور پروردگار
دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا. یہ دعا مانگتے تھے حضور. صحابہ کرام سنتے رہتے تھے. ایک دن صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ اتخاف ہو ایماننا. یا رسول اللہ آپ ہمارے ایمان کا ڈر رکھتے ہیں. آپ تخاف والا ایماننا, کیا ہمارے ایمان کا ڈر رکھتے ہیں کہ یہ کہیں نکل نہ جائے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات تو اپنی کرتے تھے. یا اللہ میرے دل کو دین پہ قائم رکھنا. لیکن صحابہ کیا سمجھتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمارے دل پر خطرہ کرتے ہیں, یہ بدل جائیں گے. حضور نے فرمایا اللہ کی انگلیوں میں ہے دل, چاہے ایسے پھیر دے چاہے ایسے پھیر دے. اماموں نے لکھا ہے نبی اپنی بات کر رہے تھے, دعا تو اپنے لیے مانگتے تھے, اپنے دل کے لیے مانگتے تھے. صحابہ نے یہ دعا بھی کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے متعلق ڈر رکھتے ہیں. بتا دیا صحابہ نے باقی جب نبی اپنی بات ایسی کرے جو ان کی شان کے خلاف ہو, پھر چاہے اپنی کر رہے ہوں ارادہ اپنا نہیں ہوگا امت کا ہوگا. پنجابی میں کہتے ہیں آکھاں دینو سمجھاواں نور, منہ کے دیال ہوندا ہے تھی اللہ. جدوں دی تو آئی ہے مینوں تے کھوگی چلی آئی. ہن او بیچاری سن کے سڑ رہی ہوندی, سمجھ کے سڑ رہی ہوتی ہے بھی آئی کیوں پہ آخری. یہ آئی کا قرینہ بتا رہا ہے اشارہ میری طرف. بے شک یہ تو جمی سبحان اللہ. یہ کیوں نہیں کہتے جدوں بھی تو جمی, یہ کہتے جدوں بھی تو آئی. یہ مطلب یہ نکلیا یہ پاویں منہ وہ کر دیے تیر مینو مار دی. اللہ سونے نے بھی قرآن میں ایسے بہت سارے مقامات ہیں جی, اور بلکہ رسول اکرم نے بھی ایسے کیا. رخ کسی کی طرف ہوتا تھا بات تھا اور ارادہ کوئی ہوتا تھا. بولتے سمجھے کہ نہیں؟ لو سجنا حدیث جو سند کے ساتھ ان کی تو بات ہی بے سند ہے. دونوں کی سند نہیں ہے, نہ زر ولی خان کی سند ہے نہ اس کی سند ہے. زر ولی خان کو فتح القدیر کا حوالہ نظر نہیں آیا کہ جو حدیث کے اندر مسلم امام ہیں. امام تحتاوی فن حدیث کے امام نہیں ہیں, فن فقہ کے ہیں. لکل فن رجال, ہر فن کے مرد ہوتے ہیں. یار تے سامنے گڈیاں دیا ورکشاپاں ہوں, کوئی کہڑی شہر کا استاد بیٹھا, کوئی کہڑی شہر کا استاد بیٹھا, کوئی کہڑی شہر کا استاد بیٹھا. پوری گڈی نو جاننے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. سو کے استاد بھی اسی طرح ہوتے ہیں, رکھے بڑے بتھیرے ہوتے ہیں لیکن چلتا سارے. توجہ ہے صحیح چل رہی, آواز سمجھ آ رہی ہوگی. توجہ رکھنا. اب وہ بات کرنا چاہتا ہوں جو ان کے خواب و خیالات میں بھی نہیں آئی. سمجھاؤں؟ صحیح حدیث ہے, بخاری مسلم متفق علیہ, سیاست کی مسلم کے الفاظ سناتا ہوں, سنو.
کا مضمون کیا ہے؟ اس حوالے سے موضوع کے حوالے سے مضمون یہ حضور نے فرمایا بڑے سیانے تو سیاح بندہ جی اس دی عقل کی جان ہے جی میں تواڈے رنگے ناقص عقل تے دین والے جی انہاں وچوں کوئی یہ جا نہیں ویکھیا اے بیبیو جی تواڈے ورگا یہ کام کر رہا ہے جڑا تساں کردے ہو کیڑا کہ چنگے پڑھے عقل والے بندے دی مت ہی مار چھڈے اگلا بڑا مانا جی 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 توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ اے سنو جی باب بیان نقصان الایمان حدیث نمبر مسلم شریف کی حدیث نمبر 79 آپ نے فرمایا وما رأيت ناقصات عقل ودين اغلب لذي لب منكم سبحان اللہ عقل والا بندہ اس کی عقل لے جانے کے اندر تمہارے جیسا کوئی نہیں اللہ جو ہے یہ تمہارا ہی کام ہے جو بندہ کسی بھی عقل کے میدان کے اندر شکست نہیں کھائے گا تمہاری محبت کے اندر آ کر کئی ایسے ہوں گے جو اپنی عقل کھو کر بیٹھ جائیں گے سمجھ سے کام نہیں لیں گے نقصان اور بربادی تمہارے پیچھے لگ کر لیں گے بے شک بے شک بخاری کے الفاظ اذهب کے ہیں اذهب لے جانے والا ادھر اغلب کے مختلف الفاظ ہیں یہ سند صحیح ہے لوہے توڑ ہے بولتے ہو سبحان اللہ توجہ توجہ فرمایا بتایا عورتیں بڑے بڑے عقل والوں کی عقلیں چھین لیتی ہیں اور بندہ شہوت اور خواہش کے اندر ان کے پیار اور محبت کے اندر اپنی عقل کھینچی بیٹھتا ہے کھو بیٹھتا ہے یہ حدیث صحیح ہے لیکن اس سے یہ معنی نہیں نکلتا کہ عورتیں ہر عقل والے کی عقل چھین لیتی ہیں یہ بھی وہی مطلب ہے محمد ہے سبحان اللہ استاد جی زندہ باد زندہ باد کئی ایسے ہون گے جنہوں نے تسا پٹھے باہر مطلب کی بنے گا پنجابی کئی ایسے ہون گے بیبیوں جنہوں نے تسا پٹھے باہر جی مطلب ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور کا گھرانہ ایسا ہے یا معاذ اللہ حضور کی عقل عورتوں نے چھین لی سمجھے یہ ارادہ کرے خیال کرے کافر ہو جائے جی بولتے نہیں ہوئے اللہ اللہ جاہل سے جاہل آدمی یہ نتیجہ نکالے گا کہ صحابہ اور اہل بیت صاحب ایسی عورتوں نے ان کی مت ماری توبہ کو کہہ سکتے ہو نہیں یہ سیدھا ایمان سے کہو کیا پیر مہر علی شاہ کے متعلق ایسا کہو گے کیا میاں شیر محمد شرک پوری کے متعلق ایسا کہو گے بولتے نہیں اگر صحیح پوچھو نا میرے آقا نامدار اس ہمارے دور کی طرف اشارہ کر رہے تھے جس کا طارق جمیل نے خیال نہیں کیا ہے جی اور حضرت نے
سمجھنے کی کوشش نہیں کی یا سمجھ نہیں تھی سمجھ نہیں ساڈیاں بڑھیاں نے جنہیں ساری مت مار دیتی بندیاں دی وہ اکبر آبادی فرما یا رسول اللہ یا بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں اکبر زمین میں غیرت ملی سے ڈر گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پرچہ کدھر گیا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا فرید یا فرید بول سجنا یہ گھاٹا ہم نے کھایا لگائے ان پر یہ خسارے تو ہم نے دیکھے اور تو نے آج کے مرد کو الو بنا رکھا ہے الو کا کام ہوتا ہے رات کو جاگتا ہے دن میں الٹا سوتا ہے ہمارا یہی ہے رات کو بڈی کے پیچھے ساری رات جاگتے ہیں پتہ نہیں کہاں جاگتے ہیں یہ سب آپ سمجھتے ہیں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور دن کو الو کی طرح الٹے سوتے ہیں 1 بجے تک جاگ نیند نہیں آنکھ نہیں کھولتی 1 بجے بولتے نہیں تو دوستوں اب بات کو سمجھنا بخاری مسلم کی صحیح روایت سناتا ہوں جب حضرت اما حفصہ اور سیدہ اما عائشہ پاک کا مسئلہ ہوا تھا حضرت عمر کہتے ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیونکہ بیٹی کا مسئلہ تھا جی 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 سبحان اللہ بات کو سمجھنا بعض اوقات اما عائشہ اللہ حضرت زینب بنت جحش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی کلام شریف ایسی ہو جاتی جی جس کے اندر ان کی طرف سے کوئی ناز جو بیوی کا مرد کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے ظاہر ہو جانا جی جیسا کہ حضور نے فرمایا عائشہ جب تو مجھ سے تھوڑی سی خفا ہوتی ہے جو ایک طبی مجبوری ہے اس کے تحت طبیعت تیری کے اندر کچھ ملال سا آتا ہے نا تو میں پہچان لیتا ہوں میں عرض کی رسول کیسے فرمایا جب تو خوش ہوتی ہے نا تو کہتی ہے رب محمد اور جب تیرے دل کے اندر کچھ ملال آتا ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم ہائے 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 سبحان اللہ اس طرح کی بات توجہ ہے کوئی ہو گئی اما حفصہ پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا اپنے پاس رہنے کا یا اپنے گھر والوں کے پاس جانے کا میکا خاندان کے پاس جانے کا حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو پتہ چلا پریشان ہو کر بارگاہ رسالت میں آئے
پتا چلا آپ اپنے اوپر کے چوبارے کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. پوڑی بنی ہوئی تھی سیڑھی لکڑ کی, چھوٹا سا اوپر آپ کا غرفہ شریف تھا جس کو مشروبہ کہتے ہیں. پہلے ایسا تھکن محسوس کرتے اوپر جا کر بیٹھتے, آپ پانی وغیرہ پیتے, ہوا ادھر ادھر سے لگتی جی, اس کو غرفہ اور مشروبہ کہتے تھے. حضرت عمر عرض کرتے ہیں میں گیا اور بہانہ بنایا, غلام تھے حضور کے, میں نے ان سے عرض کی بتاؤ عرض کرو حضور عمر آئے ہوئے ہیں اجازت ہے. عمر فرماتے ہیں اس وقت میں نے پوری کوشش کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی کوئی دل لگی کی باتیں کروں کہ آپ بھی ذرا خوش ہو کر میری طرف متوجہ ہوں اور میں اپنی بات جو سنانے آیا ہوں وہ سنا سکوں. بزرگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے, یہی احترام ہوتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا میں نے نا کوشش کی حضور سے بات کرنے کی, ہنسانے کی کوشش کی, حضور ہنس پڑے تو پتہ چل جائے گا مجھے کہ حضور اب جو ہے نا وہ ایسے حال میں ہیں جس کو خوش طبی کا حال کہتے ہیں, اب خوش حال میں ہیں لہذا میں پھر بات سنا لوں گا. سبحان سبحان اللہ. اتوں نے سبق دیتا کہ یارو ہر بندہ چاہے بڑے تو بڑا بھی ہوئے نا وہ حال دیکھو تے پھر گل کرو. اج کل کہندے نے موڈ ویکھو, دیکھو موڈ ذرا موڈ ویکھو. ہن تمہیں بڑا سمجھ آیا. تو پیسہ وقا میرا موڈ بات کو سمجھنا دوست. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ, جب میں نے دیکھا موقع مل گیا بات کرنے کا, میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم قریشی ہیں, مکے والے قریشی, مدینے والے انصاری جی, ہم مرد قریشی مکے والے اپنی عورتوں پر غالب رہ کر رہتے تھے. جی, آگے کسی کو چوں کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. جی, ہم مدینے میں آئے, مدینے والے لوگوں کا یہ حال دیکھا, ان کی عورتوں کے ساتھ ہم نے شادی کی, ان کی عورتیں ان کے مردوں کے آگے کوئی بات کر لیتی ہیں, واپسی جواب دے دیتی ہیں, مگر ہماری عورتیں جواب نہیں دیتی تھی, دبا کے رکھتے تھے. وہ جو ہے سبحان اللہ. کیا کرتے تھے, کہتے اب کہہ دو کمینے تھے. حدیث پر یہ ابو بکر چاروں خلیفے قریشی تھے. سبحان اللہ. بے شک مکے میں رہنے والے تھے اور چاروں قریشی ہیں, اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے چار خلیفوں کی شان سب انصاریوں سے بلند ہے. بے شک بے شک. ایسا ہے, بولو 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 اللہ اکبر کبیرہ. كنا معشر قريش نغلب النساء, ہم قریشی مرد عورتوں پر غالب رہتے ہیں. فلما قدمنا على الانصار اذا قوم تغلبهم نساء فطفق نساؤنا ياخذن من ادب نساء الانصار فاستخبت على امراتي فراجعتني فانكرت ان تراجعني قالت ولم تنكر ان اراجعك فوالله ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه. سبحان اللہ. یا رسول اللہ
اصا اپنے قریشی عورتوں واپسی اصل کو گل کرتے سن تو واپسی کو بول دیا نہیں سن جواب نہیں سن اصل کو دبکا مارنا چپ اتنے آیا تو انساری یہاں دیا بیویاں یہاں دے کے بول پہ جی یہ دب کے چلتے سن جی اسی دبا کے چلتے جی یہاں دیا بیبیاں نال شادی کی سڈیا بیویاں یہاں دے کوئی طور طریقے لے لے نے تے حضور میں اگلے دن اپنی گھر والے سدیا جی دبکا مار کے سدیا وہ اگوں جی کہ نا لگی حضرت عمر اور بڑی لگی ہے میری بڈی نے بول کے میں پی میں جو مرد ہو کے آخیا میں اڑا اگوں کہ جی میرا سائی میں لگی وہ اگوں مینو جواب سنا دیتا یا رسول اللہ میں تو پریشان ہی بڑا ہوا بھائی یہ انساریاں کیتا توجہ نہیں دبا کے رکھنے والے قریشی نے تا کر کے نبی کے یار یعنی 4 خلیفے وہ صرف قریشی ہو سکتے ہیں کیوں کہ مردوں کو عورتوں کی حدود میں رکھنے والے وہی تھے سمجھے کہ نہیں سمجھے اس سے مطلب میں اب صحیح سمجھاتا ہوں بات کو سمجھنا کہ عورتیں ہوتی ہیں 2 طرح کی ایک ہوتی ہیں خاندان ہی شریف ایسا ہے خاندانی شرافت ایسی سبق ہی ایسے عمدہ پڑے ہیں کہ وہ اپنے مردوں کو کبھی سخت بے ادبی کے لب و لہجے میں جواب دینا گوارا نہیں کرتی بے شک زندگی گزر جاتی ہے ایسے رہتی ہیں جیسے بے زبان ہوتی ہے بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک ہاں کچھ ایسے عورتیں ہوتی ہیں یہ عظیم عورتیں یا آپ مانیں گے کہ یہ عظیم ہے کیوں آخر الرجال قوامون علی النساء اللہ فرماتا مرد عورتوں پر افسر ہیں تمہارے افسر جب بلاتے ہیں وہ کہتا ہے ایسے اگر عورت ہے کسی دفتر کے اندر وہ ملازم ہے اس کا افسر بلاتا پتہ نہیں کیا کیا کرتی رہتی ہے کیوں وہ واپسی کیوں جواب نہیں دیتی آپ کون ہوتے ہیں مجھے سب بلانے والے ہیں وہ جواب نہیں دیتی بھائی اچھا وہ 5000 دے تو اتنا پابند کر لیتا ہے اور جس نے اس کو اپنی جان تک دے رکھی ہے کہ تیری عزت پر حرف نہیں آئے گا میری جان چلی جائے گی کیونکہ تو میری عزت ہے ایمان سے بتا
اگر یہ سخت لہجے میں بلائے تو واپسی شکم کے ساتھ جواب کیوں آئے؟ اللہ یا رسول کوئی شریف عورت گوارا نہیں کرے گی ہماری ایسی تعریف کی جائے جو طارق جمیل کرتا کہ جی تب کے چلو تب کے چلو تو نے اتنا نہیں سوچا تو بیچاری کو کیا دے رہا ہے؟ دب کے چلو اس کا مطلب ہے وہ دبانے والی ہے تو دبنے والا ہے. اور جو عورت مرد کو دباتی ہے وہ تو شریف ہی نہیں ہوتی. بولتے نہیں یار. تو دب کو وہ دبائے یہ اس کی تعریف نہیں مذمت ہے عورت کی. بیوقوف عورت کہے گی کہ جی واہ جی واہ ساڈی شان مرد نو کچھ کرنے دیتی. پورا محلہ آخے گا بی بی تو پاسے ہی لگیا بی بی دے نہ مرے تو جایا جی نہ دی خوشی دے جایا جی بی بی ڈاڈی بڑی جھوٹ نہیں بولنا. کسی نے یہو جی بیبی نال رشتہ جوڑنا گوارا کرنا جی رشتہ لین واسطے بھلیکے نال ٹر بھی جائے تو آپ کو پتہ لگے بیبی شٹا پکڑ کے ضرور چڑکا کھانی تینوں روپیہ بھی دیا تینوں کھواوا بھی تینوں پیاوا سی تینوں پواوا بھی سی تیری ہر شاید اتنے قربانیاں دیا وہ تو شٹاپ شٹاپ کے نال چڑکا بھی کھاوا کیوں میں پاگل ہوں. بے شک بے شک بے شک زندہ باد بے شک. تے جو کہڑا بندہ وا جڑا یہ چاہتا ہے میرا ہاتھ کھڑا کرے تارک جلیل توجہ ہے کہ نہیں؟ بے شک. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق. ارے میرے بھائی ڈرائیور کا ڈرائیور اونچی سانس نہیں لینے دیتا اپنی خلیندری کو خلیندرین کو اونچا سانس نہیں لینے دیتا ڈرائیور کا یار. گھر کا مالک جو ہے گھر کا سائیں جو ہے جو ڈرائیور تو دکھ سب کا شریک نہیں ہوتا نا. ہاں جی وہ تو صرف کہتا یہ تو دکھ سکھ کا شریک ہوتا ہے. پتہ نہیں کنے سر دے سائیں نے جہے اپنی عزت بچا اپنا سر ہی گوا بیٹھے ہوئے. سچی دسا کبھی ڈرائیور نے تو سر نہیں گوائے. ہاں اونج گوا کے لے جان جی فرمائی سونے الرجال قوامون علی النساء. مرد عورتوں پر افسر ہیں. رب نے اشارہ تو کر دیا ان کا حق بنتا ہے ان کو دبا کے رکھے. بولتا صحیح ورنہ وہ کون سا افسر ہے جو تب کی چلے ملازم کے نیچے تب کے چلو سمجھے بات نہیں سمجھے. اور ساتھ میں یہ میں تنبیہ کرتا چلوں کہ وہ جو انہوں نے حدیث بنائی ہے نا وہ صحیح مسلم کی جو شرح امام ابی مالکی کی ہے اس کے اندر لکھا ہے یہ حضرت معاویہ کا قول ہے.
یہ حضرت معاویہ کا قول ہے، حدیث رسول نہیں. غلطی سے کسی نے اس ٹوٹکے کو ادھر جوڑ دیا. کیا بات کیا بات ہے، حق فرما. میں پوچھتا ہوں طارق جمیل، تو نے اتنا مطالعہ نہیں کیا تھا کہ یہ الفاظ شان رسالت کے مطابق نہیں ہیں، لہذا آپ کی زبان سے نہیں نکلے. حضرت معاویہ کی قول ہے، اور وہ بھی سند ابھی تلاش کرنی پڑے گی کہ سند اس کی ہے کہ نہیں. ادھر بھی بغیر سند کی لکھا ہوا ہے حضرت معاویہ کا قول ہے. تو حضرت معاویہ کے قول رسول اکرم کے فرمان میں بڑا فرق ہے بھائی. ادھر تو ہم کہیں گے وہ خدا کی وحی ہے، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے. لیکن اب ہم ہر کسی کے متعلق تو یہ نہیں کہہ سکتے نا، رسول تو ایک ہے نا. بولتے نہیں. اچھا اب میں بات آگے بڑھاتا ہوں، سمجھنا ذرا. شریف مرد بقول ان کے کریم شریف مرد عورتوں سے دب کے چلتے ہیں، کمینے دبا کے چلتے ہیں. لیکن میں سوال بڑھاتا ہوں، بات بڑھاتا ہوں، بتاؤ شریف عورتیں کیا کرتی ہیں، کمینی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ شریف مرد تو دب کے چلتے ہیں، شریف عورتیں کیا چلتی ہیں؟ ان کا نہیں بتانا کیا. اگر تم کہتے ہو شریف مرد شرافت کی وجہ سے دب کے چلتے ہیں تو کہنا پڑے گا شریف عورتیں شرافت کی وجہ سے دب کے چلتی ہیں، دبا کے نہیں چلتی ہیں. زندہ باد. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. اللہ پاک تیری مردراج فرمائے. بے شک سبحان اللہ. میرے بھائی پشاور کی نسوار بیچنا ہو رہا ہے اور شریعت سمجھنا ہو رہا ہے. میرے بھائی بلوں کا نسوار تازہ بیچنا ہو رہا ہے، شریعت سمجھنا ہو رہا ہے. جی ہاں. بتاؤ اگر شریف مرد شرافت کی وجہ سے عورتوں کا لحاظ رکھ جاتے ہیں جی اور باقی کئی شریف رکھتے بھی ہیں، وہ بڑولی بھی ہو گئی. بڑولی جانتے ہو؟ بڑولی بہتا بولن والی، منہ پھاٹ کے شریف آدمی لحاظ کر کے برداشت کر رہے. آج جی میں پڑھ رہا سا، حضور نے فرمایا عورت کوئی اگر پہلی صفت رکھتی بھی مثلا بڑولی ہے، گسیلی ہے، تو فرمایا ان برداشت کرو، کوئی چنگیاں عادتیں بھی تو ہون گی نا. سبحان اللہ. ضروری نہیں کہ ہر ایک بندے چ ساری عادتیں ہی چنگیاں ہوں. بولتے نہیں. وہ شریف مرد لحاظ رکھ کے عورتوں دیا سہ زیادتیاں بچائی رکھتے ہیں، سہ حکمت سامنے رکھ کے، سہ مجبوریاں سامنے رکھ کے وہ بچائی رکھتے ہیں کہ یار چلو ساری بیوی ماں بچیا بھی فلان جی وہ یہ جی میں تارک کہہ رہا سی سمجھ نہیں لگی یہ کرتے نہیں لگ باقی. لیکن یہ دسو کیا شریف بیبیاں وہ اپنے مردوں کے احسان ویخ کے تے وہ مردوں دیا زیادتیاں برداشت نہیں کرتی؟ یہ مطلب یہ نکلیا اس گل نال عورتوں کی شرافت کی نفی نہ کرو کہ مرد جو ہے نا
اس کی شرافت یوں بیان کرو کہ کہو عورتیں جو ہیں، اب اس نے تو ایک قاعدہ ضابطہ بنا دیا نا کہ کمینہ وہ ہے جو دبا کے چلے، شریف وہ ہے جو دب کے چلے۔ اس کا مطلب ہے عورت کو اس کی حدود میں رکھ کر چلانے والا وہ کمینہ۔ بدبختی کہاں سے ہوگی بھائی؟ کون بیوقوف کہے گا کہ جو اپنے خدا داد ہیبت کی وجہ سے، اپنے رب کی وجہ سے، اپنے عظیم اخلاق کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرح گھر والیوں کو ابھرنے نہیں دیتا، کہہ دو کہ وہ کمینہ ہے، شرم آنی چاہیے۔ معلوم ہوا یہ سب کی بات نہیں ہو رہی، جی جی بے شک، وہی بات ہے، بعض کی بات ہو رہی، سمجھ نہیں آ رہی۔ جی جی بالکل سبحان اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ ہر دبا کے رکھنے والا کمینہ ہوتا ہے اور ہر دب کے چلنے والا شریف ہوتا ہے۔ ہم نے تو، تم نے بھی دیکھے، پتہ نہیں کتنے ہیں رن مرید جڑے رن دے اگوں ساہ نہیں لیندے، ایویں دب کے انج چلتے ہیں کہ بی بی جدھر بھی جاوے شام نو واپس آوے تے بھاویں نہ آوے، بابے ہوری پوچھڑ جوگے نہیں ہوندے، بابے وہ کدھر گئے بے شک بے بیٹا جڑا دبیا کھڑا ہوئے تو آکھے شریف ہے، فٹے منہ ہو جائے شریف دا، وہ دلہ ہے جی، یہ تلا آخر شریف نہیں آخر، تلے کے شریف کا فرق سمجھنا چاہیے۔ چنگا کڑیا کھڈے جیڑا دب کے رہے، اگوں ہاتھ بن کے رہے، اگے زمانہ اونج یہودی دے پیچھے نہیں چلے کہ بڑیاں سر سے چڑھ گئی نے، تیرہویں صدی دا جہان تو میری میاں دیا ماپیا تو محبت مکڑی رنا مرد تو گیا میاں۔ کمینیا تو دلیا کا کام ہوتا ہے، کل کون سی تیرے کل کون سی تیرے خود کمینہ ہوگا جڑا کہ بڑا شریف بندہ ہے، اطاولا ملنگ وہ کسی نال آ رہی ہے تو ایک ہی کہنا ہے، اس ویلے کچھ نہیں کیا کیونکہ شریف سی، انتظار کرتا رہا اگلا دن آیا کہ گانا بنا کے پوچھنا کل کون سی تیرے نال، کل کون سی تیرے نال۔ جمیل صاحب ایسے شریف آپ کو مبارک ہو۔ مسلمان اس کو شرافت نہیں کہتے، اس کو بے غیرتی کہتے ہیں۔ کیڑا جا اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس محفل میں نظر کوئی نہیں ہوگا، باہر روز بندے بڑے بڑے دلیر پے نے جنہوں نے پتا نہیں کتوں کتوں لگی ہوں، 5 5 7 7 نال لگے ہوں، اس طرف ایسا بھی ضرورت نہیں کرتا بابا جی یہ کون نہیں ہے۔ ہوں تو تین پتا بڑیاں ہو گڑا پوری خدا کا گلا ہی نہیں کی ہور سر سے چڑھ جان۔ ہوں باقی بڑیاں وہ تقریر سن کے انہیں آخنا ہوں جیڑا کوئی بابے نور ورگا بولن لگے
خدا بھی نہ کرے بابا تمہیں پتا نہیں ہے دارت کے میر صاحب نے کہا دبا کے چلو آپ ہاتھ کھڑے کرو کہڑے دب کے چلنا چاہتے ہو لیکن افسوس ہے میں زمانے ویسا ویکن مینو یہ کہنے کی لوڑ نہیں سی لیکن میں صرف قسم و ذات بھی کر گیا نا جی قبضہ قدرت میری جان ہے میں رسول اللہ کی عزت دے واسطے بولیا مینو لفظ بہت گندے لگے نے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں میں بڑھیا کے تھلے لگ کے چلا توبہ 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 وہ ہمارا رسول نہیں ہو سکتا جو عورتوں کے نیچے دب کے چلے اور جو ہمارا رسول ہے وہ بھی عورتوں کو عورتیں وہ دنیا کے مردوں کے نیچے دب کے نہیں چل سکتے ہمارا قلندر اقبال فرماتا ہے عورت ہی نہیں لیکن مردن دبا کے چلے عورت نہیں تینوں عورت کا پتہ ہی نہیں پھر عورت ہوتی تھی سادہ اقبال فرماتا وہ جس علم کی تاثیر سے سن ہو جیڑی تعلیم آوے عورت کا لحاظ مرد والا جڑا مرد کا لحاظ رکھتی ہے لحاظ ہی ختم کر دے جڑا حیا کرتی ہے حیا ہی مکا دے فرمایا ایسی تعلیم اگر آئے نا جو عورت کو عورت نہ رہنے دے وہ کیا ہے وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر باتیں جس علم کا اثر یہ ہو عورت عورت نہ رہے شرم و حیا ختم ہو جائے وہ عورت وہ علم نہیں وہ موت ہے تو کہتا ہے پڑھ گئی اقبال کہتے ہیں مر گئی معلوم ہوا دوستو ایسے بیانات سے صرف کافر تو خوش ہو سکتے ہیں نہ اسلام کی خدمت ہے نہ مسلمان عورتوں کی خدمت ہے یہ الٹا عورتوں مسلمانوں کی تباہی اور ڈنڈ لانا ہے یہاں سے کٹنا ظفر علی خان نے جو باتیں کہی ہیں نا جو حکم لگائے اس نے وہ باتیں صحیح ہیں اگرچہ حدیث اس نے بغیر تحقیق کے پیش کی ہے لیکن جو اس نے حکم لگائے ہیں نا زندگی کے بے شک بے شک بے شک